آئے دن خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ تشدد کے واقعات ہمارے علم میں آتے رہتے ہیں. ہم خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتے ہیں, کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیتے ہیں, صدقہ خیرات بھی کر دیتے ہیں, ان کو چھیڑ بھی لیتے ہیں, ان پر ہنس بھی لیتے ہیں, لیکن ان سے بات کوئی نہیں کرتا. تو آج ہم نے سوچے کہ کیوں نہ ان سے بات کی جائے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں, ان کی زندگیوں میں کیا دشواری ہے اور ہم ان کی زندگی بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. آ جائیں. اچھا نیلی صاحبہ, ہم اکثر سنتے ہیں کہ خواجہ سرا کمیونٹی پر تشدد ہوتا ہے, تو یہ جو لوگ کرتے ہیں ان کو کیا لطف آتا ہے یہ کرنے میں, یا اس کے پیچھے ان کی کیا سوچ ہے جو کار فرما ہے؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ اگر کمیونٹی ہے, تھرڈ جنڈر ہے, اگر تو وہ اپنے گھروں سے الگ رہ رہی ہے تو ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے, یا کوئی پیچھے آئے گا نہیں ہے, یا ماں یا باپ یا کوئی جس کے اپنی فیملیوں میں رہیں, تو وہ ایک ہوتا ہے کہ وہ روب ہوتا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے. تو کمیونٹی سب اس کے ان کے ساتھ ہم لوگ جو پبلک ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں تو ہمیں کون سا پوچھے گا کوئی, تو ان کا کون سا کوئی, تو وہ شور مچائیں گے تو تھوڑی دیر شور ڈلے گا, تو پھر بعد میں ہم لوگ کہیں گے نہیں وہ غلطی ہوگی بچے سے, وہ اس طرح کی چیز ڈسکشنز ہو جائے گا. ورنہ وہ نا ان کو جو ہوتا ہے نا دبا ہوا طبقہ, اس کے اوپر ہی لوگ زیادہ ذاتیاں کر رہے ہوتے ہیں, یا ان کو ہی مار رہے ہوتے ہیں, پیٹ رہے ہوتے ہیں, یا وائلنس کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ڈفرنٹ لوگ کسی بھی قسم کے, جس طرح آپ پولیس کو لا لیں, کوئی بھی بات ہوگی تو ان کو کوئی بدماش کو تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے, یا کسی وہ مطلب پولیٹیشین کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کو پتہ زور ہمارا ان پہ چل جائے گا تو انہوں نے ہمارا کیا کر لینا. اچھا اشونیہ صاحبہ, میں نے سنا ہے کہ خواجہ سرا کمیونٹی میں سالگرہ منانا ایک بہت مشکل کام ہے, اور آپ کے ساتھ تو ذاتی طور پر یہ ہو چکا ہے کہ آپ اپنی سالگرہ منانا چاہتی تھیں پر آپ کو اجازت نہیں ملی. جی بالکل صحیح. ہم لوگ گئے تھے تھانے میں, منشی سے بات ہوئی تو منشی صاحب کہتے آپ کو پرمیشن نہیں ملے گی, جو ہم مرضی کر لو, ٹھیک ہے. تو انہوں نے پرمیشن نہیں دی تھی, میری برتھ ڈے پارٹی کینسل ہو گئی تھی, پھر ہمیں مجبوری طور پہ ہمیں اپنے کمرے میں ہی کرنی پڑی. یہ کس جگہ پہ آپ منانا چاہ رہی تھیں؟ ہم لوگ شادی ہال یہ جے روڈ پہ ہے, ہم وہاں پہ منانا چاہ رہے تھے, لیکن انہوں نے آ کے ان کو منع کیا کہ ان کو پرمیشن شادی ہال میں نہیں ہونے دینی, نہ ہم لوگوں نے پرمیشن دی. اگر آپ دو گے تو آپ خود ذمہ دار ہوگے اپنی شادی ہال. کس نے پرمیشن نہیں دی؟ وہ ادھر کا ایس ایچ او ہے, اس نے نہیں دی تھی, نہ ہی منشی نے ہمیں کوئی دی تھی پرمیشن کہ نہیں ملے گی. اچھا تلاش صاحبہ, جب وائلنس کی بات ہوتی ہے تو صرف عوام ہی نہیں ہے جو کہ وہ کرتی ہے. ہم نے سنا ہے کہ پولیس اسٹیشنز میں بھی خواجہ سرا کمیونٹی پر تشدد ہوتا ہے, اور آپ کے کیس میں شاید وہ آپ کو آپ کے گھر کے اندر سے لے کر گئے کچھ دن پہلے, یہ بات کتنی درست ہے؟ ہاں جی, یہ تقریباً 5 تاریخ کو ہوا تھا. پولیس والے زبردستی میرے گھر آئے, مجھے مارے, گھسیٹ کے لے گئے تھانے. ادھر انہوں نے میرے ہاتھ پکڑے جی, ادھر کافی مجھے مارے, وائلنس بہت زیادہ کیا ہے میرے ساتھ, اور بہت گلیز گالیاں دی, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. انہوں نے اتنا مجھے مارے, 4-5 لوگ تھے, میرا قصور بھی کوئی نہیں ہے, نہ میں نے کوئی جرائم کیا نہ کوئی کرائم کیا. اگر کرتے ہی ہیں لوگ جو کرتے ہیں تو اس کے خلاف FIR کاٹے نا. تشدد کرنا کون سا قانون ہے جی؟ نہیں تو انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی کہ وہ آپ کو کیوں لے کر گئے, اور FIR بھی نہیں کاٹی؟ ہاں کوئی وجہ, کہتے ہیں آپ خواجہ سرا, آپ ادھر ملک میں گندگی ہو, یہ ہو, آپ بہت غلط ہیں, ساری گندگی ہم ہی ہیں, لوگ کچھ نہیں کرتے. اچھا کچھ صاحبہ, لوگ آپ کو اکثر شادیوں پر بلاتے ہیں پرفارم کرنے کے لیے, تو جب آپ لوگ وہاں پر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو سنا ہے اکثر وہاں پر چھاپا پڑ جاتا ہے, ریڈ ہو جاتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جب ہم جاتے ہیں شادیوں پہ تو وہ ٹائم ٹیبل کہتے ہیں جی, پہلے تو کہتے ہیں کہ 10 بجے تک ٹائم ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم فنکشن کرتے ہیں, اس کے بعد وہ ادھر پولیس آ جاتی ہے, تو ہمیں وہ ادھر پکڑ لیتے ہیں, جی آپ کیوں آئے ہو, اور پیسے وغیرہ بھی ہمارے لے لیتی ہیں, اور اس کے بعد ہمیں تشدد کرتے ہیں, مارتی پیٹتی ہیں. نہیں تو جن کی شادی ہوتی ہے ان کو کچھ نہیں کہا جاتا, صرف آپ کو لے کے جاتے ہیں؟ نہیں, ان کو بھی نشانہ بناتے ہیں کہ آپ, ظاہری بات ہے کہ ان کو نشانہ بنائیں گے تو پھر ہمیں ساتھ لے کے جائیں گے نا. تو ہمیں ان چیز کی بہت تنگی تکلیف ہے, اور ہم اس سے چاہتے ہیں کوئی ایسا ادارہ ہو یا ایسا قانون ہو جو ہمیں اس چیز سے تحفظ دے, تاکہ ہم بھی اسی ٹائم 15 پہ کال کرتے ہیں, اور 15 جو نا وہ آتے ہیں لیکن بہت لیٹ آتے ہیں, اور کافی ٹینشن ہوتی ہے. اتنی دیر میں وہ ہمیں لے جاتے ہیں, پھر تھانے جا کے کوئی سنتا ہی نہیں ادھر, اور اس کے بعد ہم اپنے گروہوں کو بھی فون کرتے ہیں تو وہ آتے ہیں, تو پھر اس کے بعد جا کے ہماری سنائی ہوتی ہے. اچھا صبا صاحبہ, آپ جب صبح گھر سے نکلتی ہیں کام کے لیے اپنے جو بھی, تو آپ کو عام عوام سے کس قسم کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی, جب ہم لوگ صبح گھر سے نکلتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنی روزی کے لیے باہر نکلتے ہیں, راستے میں آتے جاتے اچھے انسان بھی ملتے ہیں اور برے سے برے بھی ملتے ہیں.
कोई हमें कैसे तंग करके गुजर जाता है, कोई हमें गालियां दे के गुजर जाता है, कोई वट्टे मार के, कोई अंडे मार के, इस तरह बहुत मुश्किलात होती है। अगर हम किसी को कुछ कहें तो हमारी तो कोई बात सुनता नहीं, वो सुनने वाले वो सोना रब है जिनके हम जाते हैं, जिनके आगे हम पेश करते हैं। तो कोई अंडा मारेगा, कोई वट्टा मारेगा, कोई इससे मुक्के मार के गुजर जाते ने, बड़ियां मुश्किलात का सामना करना पैंदा है जी। अच्छा रानी साहिबा, आप लोग जब घर किराए पर लेने के लिए जाते हैं तो आपको आसानी से मिल जाता है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बिल्लो रानी हूँ, और सेकंड बात ये कि जब हम किराए पे घर लेने के लिए जाते हैं तो बिल्कुल भी आसानी से नहीं मिलता। पहले तो प्रॉपर्टी डीलर के मिन्नतें तरले करो, कमीशन दो, ठीक है। जब घर मिलता है मोहल्ले वालों की गालियाँ सुनो, बदतमीज़ी सुनो, ठीक है। घर मिल भी जाता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे घर मिला, मेरा किराया था 6000 और एक ही मंथ में वो 10000 पे चला गया। तो आप खुद ही देख लें कि आसानी से घर बिल्कुल भी नहीं मिलता। वो कहते हैं जी ख्वाजा सर आ गए हैं, लो जी यहाँ पे जी फाशी का अड्डा खुल जाएगा, यहाँ ये फंक्शनों पे जाएंगे, यहाँ पे बंदे आएंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोहल्ले वाले तंग करते हैं, मालिक मकान तंग करता है, धमकी दी जाती है जी आपको घर से निकाल देंगे, ठीक है। और बड़ी यानी कि बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है हम लोगों को ना, और बहुत ही मुश्किलात पैदा आती हैं। घर बिल्कुल भी आसानी से नहीं मिलता। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हम में से ही हैं। जब हम आवाम का रवैया ख्वाजा सरा कम्युनिटी की तरफ पुरतशद्दुद होगा तो कानून नाफिज करने वाले इदारों से कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। एक एपिसोड इस कम्युनिटी के मसाइल का अहाता करने के लिए कम था, इसीलिए हम अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे।